السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے آج ہم ایک نئے لیسن کی شروعات کرتے ہیں، ایک نئے چیپٹر کی، اور اس لیسن کا نام ہے دی نیشن بلڈرز. قوم کو بنانے والے لوگ. نیشن معنی ہوتا ہے قوم، بلڈ کے معنی ہوتے ہیں بنانا، اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے بلڈرز، بنانے والے لوگ. یہ جو پوئم ہے اس کے رائٹر ہیں R.W. ایمرسن، جن کی پیدائش 1803 میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1882 میں ہوئی تھی. He was a great poet in America. تو آئیے فرسٹ آف آل اس پوئٹ کے تعلق سے جانتے ہیں، اس کے بعد ہم جانیں گے سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم، یعنی اس پوئم کے اندر کیا چیز ہے، کس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم سینٹرل آئیڈیا میں جانیں گے. تو آئے شروع کرتے ہیں اباؤٹ دا پوئٹ، شاعر کے بارے میں. دا فل نیم آف ایمرسن واز رائفل والڈو ایمرسن. ایمرسن کا پورا نام رائفل والڈو ایمرسن تھا. فل نیم مینس پورا نام. He was born in Boston. ان کی پیدائش بوسٹن میں ہوئی تھی. and was educated at Harvard College، اور انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا ہارورڈ کالج کے اندر. He was a highly minded، وہ اعلیٰ دماغ کے انسان تھے. and finally moduled nature، اور ایک اچھے نیچر کے انسان تھے. اوکے، تو highly minded means a person who has a great mind, a great thinking, and finally modeled nature means اچھے ساخت میں، اچھے نیچر میں، اچھے نیچر کے بنائے ہوئے انسان تھے. یعنی یہ کافی انٹلیکچوئل تھے، انٹیلیجنٹ تھے، وائز مین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اچھے نیچر کے انسان بھی تھے. تو ہائیلی مائنڈڈ مینس اعلیٰ دماغ والے شخص، اینڈ فائنلی مولڈڈ نیچر مینس اچھے نیچر کے بنائے ہوئے انسان. He was a great lover of honest desire and justice. وہ ایک عظیم لور تھے ایمانداری کے، خواہش کے اور انصاف کے. یعنی یہ ان کے نیچر میں ایمانداری سے پیار تھا، خواہشات سے اور انصاف سے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا مطلب لور آف آنیسٹ یعنی ایمانداری سے پیار کرنے والا شخص، لور آف ڈیزائر اور چاہت سے پیار کرنے والا شخص، اینڈ جسٹس انصاف سے پیار کرنے والا شخص. لور آف آنیسٹ، لور آف ڈیزائر اینڈ لور آف جسٹس. اوکے، ہی واز اے گریٹ لور آف آنیسٹ، یہ ایمانداری کے کافی دلدادہ تھے، خواہش کے اور انصاف کے. He went on a long sea voyage due to his illness and weak health. He went on a long sea voyage، یہ گئے تھے ایک لمبے سمندری سفر پہ. Due to his illness and weak health، اپنے مرض اور کمزور صحت کی وجہ سے. یعنی انہوں نے مطلب سمندری سفر کی تھی، ایک لمبا سمندری سفر، اپنے صحت کو مطلب صحیح کرنے کے لیے، اپنے بیماری کا علاج کروانے کے لیے. تو went
on के माने होता है जाना, along sea voyage एक लंबा समुद्री सफ़र, voyage माने होता है सफ़र, sea voyage means समुद्री सफ़र, due माने होता है कारण, सबब, to his illness and weak health अपने मर्ज और कमज़ोर सेहत की वजह से इन्होंने एक लंबा समुद्री सफ़र किया. He wrote essays on love, prudence, intellect, heroism and friendship. इन्होंने अनामीन लिखा है लव पे यानी प्यार मोहब्बत पे, प्रूडेंस होशमंदी पे, इंटेलेक्ट अक्लमंदी पे, हीरोइज्म जमा मर्दी पे एंड फ्रेंडशिप और दोस्ती पे. यानी इन्होंने जो टॉपिक्स लिखे हैं वो लव पे लिखे हैं, होशमंदी पे लिखे हैं, अक्लमंदी पे लिखे हैं, जमा मर्दी पे लिखे हैं और दोस्ती पे लिखे हैं. He was also a great poet. और वो एक अजीम शायर भी थे. His poems are short but touching. इनके जो पोएम्स होते हैं वो छोटे होते हैं लेकिन दिल को छू जाने वाले होते हैं. ओके, शॉर्ट मीन्स छोटा होना, मुख्तसर होना, टू बी शॉर्ट, एंड टचिंग मीन्स यानी टचिंग हार्ट यानी जो छूने वाले, जो छू लेती हो दिल को. हिज फेमस पोएम्स आर द सी शोर. इनके मशहूर पोएम हैं, नज़में हैं, सी शोर, द स्नो स्टॉर्म, हम्बल बी वगैरह. ओके, तो हमें ये मालूम हुआ कि एमर्सन का जो पूरा नाम था वो राल्फ वाल्डो एमर्सन था. ये बोस्टन में मतलब ये पैदा हुए थे और हार्वर्ड कॉलेज में इन्होंने तालीम हासिल की थी. और ये काफ़ी आला ख़याल के और अच्छे नेचर के इंसान थे और इनको ईमानदारी, ख्वाहिश और इंसाफ से काफ़ी प्यार था. इन्होंने मतलब काफ़ी लंबा यानी मतलब समुद्री सफ़र किया अपने बीमारी के इलाज के लिए. और इन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे हैं और इनके जो टॉपिक होते थे लव पे होते थे, होशमंदी पे होते थे, अक्लमंदी और जवा मर्दी और दोस्ती पे होते थे. और ये एक अजीम शायर भी थे और इनके जो फेमस और इनके जो शेर होते थे, इनके जो पोएम्स होते थे वो शॉर्ट होते थे लेकिन दिल को छू जाने वाले होते थे. और इनके जो फेमस पोएम हैं वो हैं सी शोर, स्नो स्टॉर्म, हम्बल बी वगैरह. तो आइए अब जानते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कि इस पोएम के अंदर क्या चीज़ इन्होंने ज़िक्र किया है, मेंशन किया है. तो आइए देखते हैं. द पोएम द नेशन बिल्डर्स tells us that material wealth does not make a nation strong and great. तो यहाँ पर आपने देखा material wealth यानी मालदारी के साजो सामान. The poem The Nation Builders, नज़म नेशन बिल्डर्स हमें बताती है कि मालदारी के साजो सामान एक कौम को स्ट्रांग और महान नहीं बनाते हैं. ओके, टू मेक अ नेशन स्ट्रांग एंड ग्रेट, एक कौम को मजबूत और महान बनाना. द पीपल ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्ड अ नेशन. पीपल ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर मीन्स आला किरदार के लोग. द पीपल ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्ड अ नेशन. आला किरदार के लोग
ایک نیشن بناتے ہیں, ایک قوم کو اونچا کرتے ہیں, اوپر کی طرف لے جاتے ہیں. People who are ready to make sacrifices, لوگ جو ریڈی رہتے ہیں قربانیاں پیش کرنے کے لیے, for the truth, سچائی کے لیے, and honor, اور عزت کے لیے. یعنی to make sacrifices means قربانی پیش کرنا, اوکے, for the truth, سچائی کے لیے, and honor, اور عزت کے لیے. who are ready to stand firm and suffer, جو ریڈی رہتے ہیں to stand firm, مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے, and suffer, اور جھیلنے کے لیے. اوکے, تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ stand firm کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی سے کھڑے رہنا, and suffer means ہوتا ہے جھیلنا. lay solid foundation of a nation, lay معنی ہوتا ہے مطلب رکھنا, solid foundation, solid کے معنی ہوتے ہیں مضبوط, foundation کے معنی ہوتے ہیں بنیاد, of a nation, ایک قوم کے. اوکے, تو انہوں نے کیا کہا, the people of strong character, اعلیٰ کردار کے لوگ ایک نیشن کو بناتے ہیں. people who are, وہ لوگ جو ریڈی رہتے ہیں سیکریفائسز کے لیے, سچائی کے لیے اور عزت کے لیے, and who are ready to stand firm, اور وہ لوگ ایک نیشن کو بناتے ہیں جو ریڈی رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے اور جھیلنے کے لیے تکلیفوں کو. lay the foundation of a nation, وہی لوگ ہیں جو ایک مضبوط قوم کے فاؤنڈیشن کو رکھتے ہیں, بنیاد کو رکھتے ہیں. the industrious and daring people make a nation great. industrious مانے working hard, محنتی لوگ, and daring means بہادر لوگ. make a nation great, ایک قوم کو اعلیٰ بناتے ہیں. یعنی محنتی لوگ اور بہادر لوگ ایک قوم کو اعلیٰ بناتے ہیں. not the weak, نہ کہ کمزور لوگ, and cowards, اور بزدل لوگ. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ daring means بہادر, and weak معنی ہوتا ہے یعنی کمزور لوگ, and cowards means ڈرپوک. یعنی مطلب تو نیشن جو ہے مطلب وہ کون بناتا ہے, عظیم لوگ, مطلب جو بہادر ہوتے ہیں, جو محنتی ہوتے ہیں, جو سچائی کے لیے اور عزت کے لیے مر مٹنے کے لیے مطلب تیار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی مطلب ان راستے میں مطلب چھیلتے ہیں کہ اپنے نیشن کو اعلیٰ کیا جائے, مضبوط بنایا جائے. تو یہ رہا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم, جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یعنی کل ہم اس لیسن کے ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان میں آئے ہوئے الفاظ معنی کو بھی دیکھیں گے, اور اس پوئم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ دیٹ یو انڈرسٹوڈ about the poet as well as the central idea of the poem, inshallah. See you later. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.